گہرے اور پراسرار جنگل میں ایک عجیب سا جانور رہتا تھا جسے ٹیزمینین ڈیول کہا جاتا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، تیز دانت اور خوفناک آواز سن کر ہر جانور کانپ اٹھتا تھا۔ جنگل کے جانور کہتے تھے، اگر رات کے وقت اس کی آواز سن لو تو سمجھ لو خطرہ قریب ہے۔ اسی وجہ سے سب اسے جنگل کا شیطان کہتے تھے۔ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا اور کوئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ اصل میں کیسا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ تنہا تھا۔ وہ اکثر رات کو خاموشی سے دریا کے کنارے بیٹھ جاتا اور دور کھیلتے ہوئے جانوروں کو دیکھتا رہتا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش کوئی اسے بھی دوست بنا لیتا۔ ایک رات، ایک طوفانی رات، جنگل میں تیز ہوا چل رہی تھی، درخت ہل رہے تھے اور ہر طرف عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے کمزور سی چیخ سنائی دی۔ وہ فوراً آواز کی طرف بھاگا۔ وہاں ایک چھوٹا سا زخمی خرگوش پڑا تھا جسے یوروپین ریبٹ کہتے ہیں۔ خرگوش بری طرح کانپ رہا تھا، اس کا پاؤں زخمی تھا اور شکاری اس کے پیچھے تھے۔ جیسے ہی خرگوش نے اس خوفناک جانور کو دیکھا، اس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ عجیب ہوا۔ اس جانور نے اسے نقصان پہنچانے کے بجائے آہستہ سے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے جسم سے اسے سردی سے بچانے لگا۔ خرگوش حیران تھا، خطرہ قریب تھا۔ اچانک شکاریوں کے قدموں کی آواز قریب آنے لگی۔ وہ جانور فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے اتنی زوردار اور خوفناک آواز نکالی کہ پورا جنگل گونج اٹھا۔ شکاریوں کو لگا کوئی خطرناک درندہ سامنے ہے۔ وہ ڈر کر فوراً واپس بھاگ گئے۔ خرگوش کی جان بچ گئی۔ آہستہ آہستہ دونوں دوست بن گئے۔ خرگوش اسے جنگل کے خوبصورت راستے دکھاتا، اسے میٹھے پھلوں کی جگہیں بتاتا اور اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، جبکہ وہ جانور ہمیشہ خرگوش کو خطرے سے بچاتا۔ پہلی بار اس جانور کو لگا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، سچ سامنے آتا ہے۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا خطرہ آ گیا۔ کچھ شکاری جال لے کر آئے تھے تاکہ چھوٹے جانوروں کو پکڑ سکیں۔ خرگوش نے فوراً اپنے دوست کو خبر دی۔ اس جانور نے ہمت کر کے شکاریوں کے سامنے خوفناک آوازیں نکالی اور انہیں ڈرا دیا۔ پورا جنگل بچ گیا۔ اب سب جانور سمجھ گئے کہ جسے وہ شیطان سمجھتے تھے وہی ان کا محافظ تھا۔ خرگوش آہستہ سے بولا، کبھی کبھی دنیا کسی کو اس کی شکل سے پہچانتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے۔ اور اس دن کے بعد جنگل کا وہ خوفناک جانور اکیلا نہیں رہا۔